بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کو یہاں بیٹھے دیکھ کر مجھے اقبال کی وہ نظم یاد آتی ہے کہ ہر چند کے ایجاد معنی ہے خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد، خون رگے معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بہزاد، اور بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ ناظرین، آج کی یہ منعقدہ بزم دراصل سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کی جانے والی جو کوششیں ہیں، جس میں سب سے پہلا جو قدم اٹھایا جا رہا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹس کو بنانا اور اس کی عمل درآمد ہماری معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں کس قدر اہم اور کس قدر ضروری ہے۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو کا آغاز اور سب سے پہلا حصہ جو بنیں گے وہ نہایت ہی محترم اور قابل عزت سینئر جرنلسٹ جناب سلمان عابد صاحب ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ یہ موضوع اگرچہ آپ کو بڑا عجیب و غریب لگے گا، اور لاہور میں بیٹھ کے یہ سوچ آتی ہے دماغ میں کہ ہمارے ارد گرد تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، تو اس کے اوپر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے کیوں یہ مجلس رکھی ہے۔ دیکھیے، دو ایشوز بڑے سینسٹیو ہیں پاکستانی کانٹیکس میں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں اگر آپ نیشنل آئی ڈی کارڈ دیکھیں تو پاکستان میں ہر فرد جو 18 برس کا ہے اس کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، ہر فرد کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% پاپولیشن جو ہے جن کی عمر 18 یا 18 سے برس زیادہ ہے ان کے پاس جو مینڈیٹری ہونا چاہیے وہ نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں یہ برتھ رجسٹریشن کا ایک مسئلہ ہے۔ عمومی طور پہ ہم بچے کی پیدائش یا بچی کی پیدائش کے اوپر ایک قانونی پروسیس جو برتھ سرٹیفکیٹ کا ہوتا ہے وہ نہیں کرواتے۔ پھر زندگی میں کبھی ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم دو چور دروازہ چور راستہ ڈھونڈتے ہیں اور اسپتالوں میں سیکٹری یونین کونسل کو اور دیگر عملہ کو جو ہے نا کچھ پیسے دے کے وہ برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور برتھ سرٹیفکیٹ بننے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ایک سلپ ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اسپتال کی، اور اگر وہ اسپتال میں پیدا نہیں ہوا اور صرف گھر میں اس کی پیدائش ہوئی ہے تو تب بھی آپ کو متعلقہ جو ڈاکٹر آپ کو ڈیل کر رہا ہے اس کا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو بچے کے لیے نادرا کے پاس خاص طور پہ اب تو وہ آپ سے ایک ریکارڈ مانگتے ہیں تاکہ وہ جو پیدائش ہے اس کو سرٹیفائی کیا جا سکے، جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک زمانہ تھا ہم ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ مثلا میں پورے پاکستان میں پھرا ہوں اور خاص طور پہ میرا کافی کام ہے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں میں اور ڈسٹرکس میں، رورل ایریا میں جانے کا۔ تو ہم عورتوں کو موبلائز کیا کرتے تھے کہ وہ شناختی کارڈ بنائیں، تو وہ ہمیں کہا کرتی تھی کہ ہمیں تو شناختی کارڈ کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو ہم شناختی کارڈ کیوں بنائیں؟ اور ویسے بھی جو گھر کے فرد ہیں مرد حضرات وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری عورتوں کے شناختی کارڈ بنے، کیونکہ اس میں تصویر بھی لگانی پڑتی تھی، پھر ایک وقت آ گیا تو تصویر لگانے سے گریز کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اور برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا تو کوئی رواج ہی ہمارے پاس نہیں تھا۔ ماؤں کو، دادیوں کو، نانیوں کو، پھپھیوں کو، خالاؤں کو یہ یاد ہوتا تھا کہ ہماری ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ کہاں ہے، کب ہے اور کس جگہ پیدا ہوئے ہیں، کس اسپتال میں پیدا ہوئے تھے، گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ یادداشتیں بھی ساتھ ہی لے گئے اپنے ساتھ، جو چلے گئے وہ ساتھ ساتھ چلے گئے۔ لیکن یاد رکھیے دنیا جس طرح سے اب ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اس کے اب اس ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ دو بنیادی چیزیں نہ ہوں، ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ اور ایک برتھ سرٹیفکیٹ۔ اور نیشنل آئی ڈی کارڈ بھی اسی صورت میں بنے گا جب آپ کے پاس ایک برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا، تاکہ اس کی بیسس پہ نادرا، اور یہ کیونکہ کام سارا نادرا کے پاس ہے، ایک زمانے میں یہ سیکٹری یونین کونسل کے پاس ہوا کرتا تھا تو ذرا آسان تھا بنانا، طریقے ہم ڈھونڈ لیتے تھے سیاسی طریقے سے۔ اب جب نادرا کے پاس گیا تو ذرا اس کا ایک میکینزم جو ہے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا،
اب یہ کیوں ضروری ہے؟ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اور آپ ایک انفارمل سے فارمل لائف میں آئیں گے، انفارمل سے فارمل لائف میں آئیں گے، تو آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ آپ اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ دکھائیں. ہاں، کسی جگہ پر وہ آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کو یاد ہے نا ہمارے ہاں جو برتھ ہے، ڈیٹ آف برتھ، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا اسکول سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے. اگر آپ پرائمری پاس ہیں تو پرائمری کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، جو ڈیٹ آف برتھ اس میں لکھی ہے نا وہ حتمی سمجھی جاتی تھی. اور جو ڈیٹ آف برتھ میٹرک میں چلی آ رہی ہے، بس وہ میٹرک کی ڈیٹ آف برتھ ہی حتمی سمجھی جاتی ہے. اس لیے آج بھی اگر کوئی آپ کے ریکارڈ کو چیک کرے گا ڈیٹ آف برتھ کو، تو وہ میٹرک کی جو صنعت ہے اس کو دیکھتا ہے کہ اس میں ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. ہاں، اسی کی بیسس پہ ہی ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے سارا کا سارا. یہ چلتا ہے اسی طریقے سے. تو اس لیے جب میٹرک کی ڈیٹ آف برتھ ہے، بس اسی کو اب حتمی ڈیٹ سمجھی جاتی ہے. مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہے، لیکن ہماری صنعت کے اوپر وہ یہ لکھی گئی ہے، تو اب بس یہی کلوائیں، کیونکہ اب آپ اپنی نہیں کلوا سکتے، کیونکہ آفیشیلی آپ وہ شو نہیں کر سکتے. تو آپ سے پھر اسی طریقے سے جگہ جگہ پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ کدھر ہے. ایک زمانہ تھا، پرانی بات ہے، اسکول سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ملتا تھا. وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ، اب میں 52 سال کا ہوں تو میرے پاس آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے، کیونکہ میٹرک کے اسکول کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا تھا اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور وہ ضمانت ہوتا تھا یہ بچہ جو ہے نا، یہ بچی جو ہے، یہ زیادہ اچھے ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ اسکول کے اندر بہت اچھا ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ بچوں کی پاپولیشن کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ریئل نمبر نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ایک مخصوص تعداد میں بچے جو ہیں یا بچیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں ایز برتھ سرٹیفکیٹ رجسٹریشن کے کانٹیکسٹ. اچھا، پھر ایک ہمارے سوشل ٹیبیوز ہیں، سوشل بیریئرز ہیں. ہم بچے کی تو پھر بھی کروا دیتے ہیں، بیٹی کی رجسٹریشن نہیں کرواتے. یعنی بچی پیدا ہو جائے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بناتے. ان کا خیال ہوتا ہے یہ گھر میں ہی رہے گی، کیا ضرورت ہے. اس کا شناختی کارڈ بھی بعض علاقوں میں تو نہیں بنتا. میں اب یہ بلوچستان کے علاقوں کی بات نہیں کر رہا، بس آپ یہ سمجھیے خانے وال سے میں دور چلنا شروع ہو جاؤں، خانے وال، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، بکھر، یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں میں نے کام کیا ہوا، میاں والی، تو ہمیں بے تحاشا لڑکیاں ملتی تھی جو نہیں ہوتا تھا. تو اب جب آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے، جو کہ اب ضرورت بن گیا نا ہر ایک کا، کیونکہ آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، ٹھیک ہے، آپ نے اسکول میں داخلہ لینا ہے، کالج میں جانا ہے تو آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے، آپ نے لائسنس بنانا ہے تو آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے. اب وہ شناختی کارڈ کی بنیاد کیا ہے؟ یا تو وہ بے فارم ہے، اور بے فارم بھی جو ہے نا وہ آئے گا وہیں سے ہی جنریٹ ہوگا، برتھ سرٹیفکیٹ سے، سوری، وہاں سے وہ جنریٹ ہوگا. تو وہ آپ کی بنیادی بیس لائن ہے. اب بعض اوقات تو لوگ جو ہے نا کانشیسلی نہیں بناتے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعض لوگ اس کی اہمیت سے ہی اندازہ نہیں کر پاتے کہ اب آگے جا کر اس کی اہمیت کتنی ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اب جو نئی پالیسیاں آ رہی ہیں نا، یہ صرف آپ کو سال 2 سال کا ہی مارجن دیں گی، 1.5 سال کا مارجن دیں گی کہ ود ان دس ایئر بچے کی یا بچی کی آپ کو یہ کروانا ہے. آگے جا کے یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا. اگر آپ کو 5 سال کے بعد خیال آئے، 10 سال کے بعد خیال آئے، ضرورت پڑ گئی ہے تب خیال آئے، تو شاید وہ نہیں بنے گا. پیسے بھی بہت زیادہ لگیں گے، فیسیں بھی بہت دینی پڑیں گی، اور مشکل بھی مرحلہ بناتا جا رہے ہیں. کیونکہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ انٹرونشن جو ہے نا وہ اس کی ہونی چاہیے. تو آپ جہاں بھی اپنی پرسنل یا پروفیشنل لائف میں جائیں گے، مثلا جیسے اب نکاح نامہ ہے، ہمارے ہاں تو کبھی نکاح نامہ کراتے وقت یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ اس کا شناختی کارڈ، وہ نام اور اس کے باپ کا نام اور وہ پوچھ کے ایڈریس پوچھ کے. اب وہ نکاح نامہ کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے، اور کیونکہ یہ نادرہ سے اب رجسٹرڈ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پہلے نکاح خواہ پھر اس کے بعد نادرہ سے، تو وہاں وہ آپ کو آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے نا وہ اس کے اندر اس کا مینٹر ہے. اب وہ آئی ڈی کارڈ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہی جنریٹ ہوگی نا، وہ جو آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ سے جنریٹ ہوگی. تو یہ چیزیں ذرا لنک ہو کے دیکھیں کہ بہت سے آپ کی جو چیزیں آگے جا کے بننی ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ میں ان لوگوں کی آگاہی کی بات نہیں کر رہا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں پڑھی لکھی فیملیز کے اندر بھی جب دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگ جو ہیں اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں.
اور ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایک کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، وہ اس کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑے تو پھر کوئی راستہ نکال بھی لیتے ہیں۔ تو ایک تو بنیادی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہماری لائف کا ایک میجر بیسک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے اندر رائٹ انفارمیشن کو ایڈ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ رانگ انفارمیشن کے ساتھ وہ بنائیں گے تو پھر وہ آگے تک آپ کو رانگ لے کے چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ باقاعدہ جو ہے نا اس کی رائٹ انفارمیشن جو اس کے پیرائے میں پوچھی جاتی ہیں وہ ہمیں رائٹ طریقے سے فل کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے نا مفروضوں کی بنیاد کے اوپر غالباً اس وقت پیدا ہوا تھا، غالباً یہ تھا، وہ غالباً والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو ہمیں باقاعدہ اعداد و شمار یعنی فیکٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ نمبر 2، اس کی ہمیں امپورٹنس ہونی چاہیے کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ محض ایک سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آپ کی پروفیشنل لائف میں، آپ کی پرسنل لائف میں اس نے آپ کو مختلف مواقعوں پہ جب آپ انیشیٹو لیں گے ایک انفارمل سے فارمل ہونے کی، تو یہ آپ کے لیے ایک بیسک ڈاکومنٹ بن جائے گا۔ تو ایک تو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اب اس میں ایک بڑا میجر کام ہے، یہ ماؤں کے اوپر زیادہ بیس کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جہاں جتنی زیادہ اویئر ماں ہوگی نا وہ ان چیزوں کا زیادہ خیال کرتی ہے خاوند کے مقابلے میں یا بچیوں کے باپ کے مقابلے میں۔ وہ اپنی ایک دنیا اس نے باہر کی بنائی ہوئی ہے، وہ اس میں زیادہ انگیج رہتا ہے۔ لیکن یہ جو بیسکس ہیں، یعنی اس کو ٹیکے لگنے ہیں، ہاں اس کو فلاں اس کے جو چیزیں لگنی ہیں، تو وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب یہ چیزیں جو ہے نا یہ مینڈیٹری ہیں اور کیوں اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو دیکھنی چاہیے۔ اب پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ باتیں جو ہیں اپنے اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ اپنے نصاب کا حصہ نہیں بنایا، جس کی وجہ سے بچوں کو اویئرنیس نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے میرا تعلق کیونکہ میڈیا کے ساتھ ہے، تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے میرا تعلق ہے، آپ نے کبھی ٹاک شوز کے اندر جو ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں یا مارننگ شوز ہوتے ہیں، آپ نے کبھی اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ ان کے خیال کے مطابق یہ نان ریٹنگ ایشوز ہیں، اس سے ریٹنگ نہیں ملتی، اس سے پیسہ جنریٹ نہیں ہوتا، اس سے گلیمر پیدا نہیں ہوتا، ہاں اس سے کوئی جیسے تھرل نہیں پیدا ہوتی، اس سے ہنگامہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو لوگ عمومی طور پر اس طرح کے جو سنجیدہ موضوعات ہیں ان پہ گفتگو نہیں کرتے۔ اچھا، اسی وجہ سے پاکستان سب کانٹیننٹ میں ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں بچوں کو رجسٹرڈ کروانے کا رجحان جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فگر دیکھیں نا سب کانٹیننٹ کے، تو پاکستان کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک میس بیسڈ کیمپین کا حصہ نہیں بنایا، ہم نے مدر لٹریسی کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی ہے، ہم نے پیرنٹل لٹریسی پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے، ہم نے کمیونٹی لٹریسی پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ یعنی میں جب بنگلہ دیش گیا تو میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کو جو امام مسجد تھے وہ جمعے کی نماز کے وقت اس طرح کے سوشل ایشوز پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے کہ پولیو کے ٹیکے لگوانے ہیں آپ نے اپنے بچوں کے، مسجد میں سینٹر بنا رہے ہیں، آئی ڈی کارڈ وہ آ رہا ہے، وہ فلاں تاریخ کو آپ نے آنا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے ہم نے وین منگوائی ہوئی ہے، موبائل یونٹ ہے۔ وہ مساجد کو یوز کرتے تھے ان طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ کام نہیں ہوتا۔ اب جا کے تھوڑا سا نادرا کے کانٹیکس میں کچھ شروع ہوا ہے، تو وہ جو موبائل وینز والا ہے نا وہ شروع ہوا ہے، لیکن برتھ رجسٹریشن کا ابھی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایکسیس ہی نہیں ہے ہماری صحیح طریقے سے۔ پھر لوگ سسٹم کو بہت گالیاں نکالتے ہیں، جی سسٹم بڑا کرپٹ ہے، جی ہم جاتے ہیں تو جی پیسے مانگتے ہیں، ہاں جی فلاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی۔ اب تو آن لائن رجسٹریشن سسٹم آ گیا، یہ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اب آپ گھر بیٹھ کے جو ہے نا اپنے بچے کی یا بچی کی رجسٹریشن جو ہے وہ گھر بیٹھ کے ہو سکتی ہے۔ اب وہ والا حساب نہیں رہا کہ آپ کو ایک دفتر میں جانا پڑے گا، اس کی فیس بھی آپ نے موبائل سے جمع کرانی ہے، ہاں، اور موبائل وہیں سے بیٹھ کے انفارمیشن فیڈ کر دینی ہے، اور وہیں سے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ جو ہے جب وہ ویریفائی ہو جائے گا تو وہ آپ اسی کا پرنٹ لے لیں گے جو وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ ایک بڑی اچھی سروس ہے جو اس وقت لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جاری کی ہے آن لائن رجسٹریشن کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایشو یہ نہیں رہا کہ جی ہمیں کہاں کہاں جانا پڑے گا، آپ آن لائن بھی کروا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ اس ایشو کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ ممکن ہے یہ بڑے شہروں کا ایشو نہ ہو اتنا بڑا، لیکن جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں
جو ہمارے گاؤں ہیں، جو ہمارے قصبے ہیں اور جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں، جیسے راجن پور کی مثال بتائی ہے، ڈی جی خان کی بتائی ہے، لیا کی بتائی ہے، بکھر کی بتائی ہے، یہاں سب سے زیادہ ایشوز ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں آپ اندازہ لگائیے، مجھے بڑا عجیب و غریب تجربہ بھی ہوا کہ مثال کے طور پہ عورتوں کا شناختی کارڈ کے اوپر نام نہیں ہوتا. مجھے ایسے علاقوں میں اتفاق ہوا ہے کہ عورتوں کا شناختی کارڈ نہیں ہے، زوجہ محمد اکرم بس، ہاں، زوجہ محمد طفیل، زوجہ محمد، یعنی اس لڑکی عورت کا نام کا جو اس کی شناخت ہے اس کو بھی لکھنا ہم پسند نہیں فرماتے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں. بس وہ زوجہ کے، یعنی وہ اس کی بیوی ہے محمد اکرم کی، اسی کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو خود بھی اویئر کرنا ہے، دوسروں کو بھی اویئر کرنا ہے. اور یہ ڈیجیٹل دنیا ہے، اس کے اندر ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور دیکھیے دو طریقے نا، ایک طریقہ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون نافذ کرتے ہیں اور قانون کی مدد کے ساتھ انفورس کر کے یہ کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دیں، اتنا اویئر کریں، ان کے اندر اتنا شعور دیں کہ وہ خود اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. تو یہ میں نہیں کہتا کہ کون سا پہلو کرنا چاہیے، دونوں پہلو کی امپورٹنس ہے. یہ جو سماجی شعور ہے یہ بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ قانونی طریقے سے بھی. اور سماجی شعور میں آخری بات یہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم پیرنٹل ایجوکیشن کریں گے، جتنا زیادہ ہم مدر ایجوکیشن کریں گے، اتنی زیادہ ہم ان چیزوں کے اوپر نتائج حاصل کر سکیں گے. کیونکہ پاکستان ان ملکوں میں سب کانٹیننٹ میں بہت پیچھے ہے، جہاں ابھی تک ہمارے جو بیسک ڈیٹاز ہیں یا جو بیسک پروفائلز ہیں وہ ہمارے کمپیوٹرائزڈ طریقے سے، ڈیجیٹلائز طریقے سے نہیں ہو سکے ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے پرانی چیزیں، لکھی ہوئی چیزیں کوئی قبول نہیں کرتا. آپ ہاتھ کا لکھا ہوا لے جائیں برتھ سرٹیفکیٹ، کوئی بندہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا ماں سوائے اس کے کہ آپ اس کو نادرا کے ساتھ ویریفائی کروا کے لائیں. تو یہ ذرا چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ.